بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مکرم محترم ناظرین باتمکین، ARYQ ٹی وی پر اولیاء اللہ کی شان پر مبنی اس عظیم الشان پروگرام میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے کیا کہنے، شریعت اور طریقت آپ دونوں کے امام ہیں، سبحان اللہ۔ امام ابو البکا بیان کرتے ہیں حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بہت بڑے نحوی امام یحییٰ بن نجاح الادیب النحوی، جو نحو کے اندر بہت بڑا نام، فصاحت و بلاغت کے بے تاج بادشاہ، بہت بڑا نام، امام یحییٰ بن نجاح النحوی حضور غوث پاک کی مجلس میں آئے اور ان کے دل میں آیا کہ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشعار بھی آتے ہیں، کیونکہ بلاغت کے ساتھ آپ کا تعلق تھا۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دلوں کی باتیں جانتے ہیں، اللہ کا ولی دل کی بات جانتا ہے۔ آپ نثر میں گفتگو کر رہے تھے، آپ نے اگلی ساری گفتگو نظم میں شروع کر دی، یعنی اشعار میں شروع کر دی۔ امام یحییٰ بن نجاح النحوی کے ہاتھ میں ایک دھاگا تھا تو آپ نے گرہ لگانی شروع کر دی، ایک شعر ہو گیا، دو ہو گیا، تین ہو گئے، چار ہو گئی، گرہ پہ گرہ لگاتے جا رہے ہیں۔ جب غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری گفتگو نظم میں کی اور ان کا دھاگا ختم ہو گیا تو غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام یحییٰ بن نجاح النحوی کی جانب اشارہ کر کے کہا، انا احل وانت تعقد، میں لوگوں کی گرہ کھولتا ہوں تو گرہ لگا رہا ہے۔ یحییٰ بن نجاح الادیب النحوی جو ہیں وہ قدموں میں گرے آ کے کہنے لگے، غوث العظم جو رب نے علم آپ کو دیا ہے میں اس کے گرد راہ کو نہیں پہنچا۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں یہ اشعار پیش کر کے مہمانوں کے تعارف کی جانب بڑھتے ہیں۔ جناب قبلہ محترم المقام ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی صاحب جو مدینہ پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہی میں نے راستے میں ان سے اشعار لیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہماری ہو نگہبانی بحق شاہ جیلانی، ہماری ہو نگہبانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، میرے مولا عطا کرنا ہمیشہ اس وسیلے سے ہر ایک مشکل میں آسانی بحق شاہ جیلانی، ہماری خستہ حالی پر خدایا تیری رحمت کی، ہماری خستہ حالی پر خدایا تیری رحمت کی، رہے ہر دم فراوانی بحق شاہ جیلانی، تو مالک ہے خزانوں کا کرم سے دور فرما دے ہماری تنگ دامانی بحق شاہ جیلانی، اور تجھی سے عرض کرتے ہیں میرے مولا رفو کر دے، تجھی سے عرض کرتے ہیں میرے مولا رفو کر دے ہماری چاک دامانی بحق شاہ جیلانی۔ ہمارے معزز مہمانوں میں بڑی مقتدر معتبر شخصیات آج ہمارے پینل میں جلوہ فرما ہیں، جن سے ہمیشہ ARYQ ٹی وی کے ذریعے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ بڑی پیاری شخصیت جناب حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد شہزاد مجددی دامت برکات القدسیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ کا خیر مقدم ہے۔ اور ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے حضور فیض عالم رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ اقدس میں محراب منبر کی زینت ہیں، بہت کچھ ان سے سیکھا جاتا ہے۔ ARYQ ٹی وی کا محبوب چہرہ، محبوب آواز جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رمضان سیالوی دامت برکات القدسیہ، خطیب اعظم داتا دربار۔ السلام علیکم قبلہ مفتی صاحب۔ اور ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے نعت خواں بھی ہیں، نعت گو شاعر بھی ہیں، اللہ پاک نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ جناب محترم محمد رفیق ضیاء صاحب جلوہ فرما ہیں۔ ہم چاہیں گے سب سے پہلے نعت کی ضیاء بار کرنیں حاصل کریں، حضور کا ذکر کریں اور حضور کے ذکر سے ہمارے قلوب کو منور کریں۔ بسم اللہ جی۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا
بکھر جاؤں گا، بکھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ اتنا مانوس ہوں آقا، میں تیرے قدموں سے، اتنا مانوس ہوں آقا، میں تیرے قدموں سے، تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا۔ میری ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، در پنجتن سے جڑی، بے خطر ہو کے لاحد میں میں اتر جاؤں گا، بے خطر ہو کے لاحد میں میں اتر جاؤں گا۔ کیا خوبصورت جناب محترم الحاج محمد رفیق ضیاء صاحب، ماشاءاللہ بہت خوبصورت، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بڑھتے ہیں جناب قبلہ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد شہزاد مجددی دامت برکاتہ قدسیہ کی بارگاہ میں۔ میرا پہلا سوال بارگاہ غوثیت مآب میں ہے کہ حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو اللہ پاک سے تعلق کی نوعیت تھی، میں چاہتا ہوں اس پہ پھول عطا فرمائیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ۔ غوث پاک مفتی صاحب جب خطبہ پڑھتے تھے نا جی جمعے کا، تو آپ 3 بار پڑھتے تھے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب۔ کیا کہنے، یہ تعلق ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ کی ایک جھلک ہے۔ میں آپ ہی کی نظر کر رہا ہوں، یہ اصل میں آپ ہی کی روح پاک کی نظر کر رہا ہوں۔ اس امت میں قاری صاحب غوث اعظم وہ ہستی ہیں، تعلق باللہ کو مجسم دیکھنا ہو نا وہ غوث پاک کو دیکھ۔ اللہ اللہ اللہ۔ ہاں، کتابی عبارتیں نہیں، آپ کی ایک ایک ادا تعلق باللہ کے چشموں میں دھلی ہوئی ہے۔ معرفت الہی گویا اس فضا کے اندر آپ کو چمکتی دمکتی نظر آتی تھی جس میں غوث اعظم سانس لیتے تھے۔ کیا کہنے۔ آپ کے شعری ذوق کی آپ نے بات کی شروع میں، جی قبلہ، غوث پاک نے فرمایا انی لا احل وانت تؤکد، میں کھولتا ہوں تم بند کری جاتا ہے، گرہ ماری جاتا ہے۔ یہ ہے تعلق باللہ، یعنی وہ گرہیں کھولنا بندوں کی، مخلوق کی، جو لوگ آتے ہیں اپنے کلام معجز نظام سے بھی، اپنے مواعظ سے بھی، اپنے اقوال سے بھی، اعمال سے بھی، احوال سے بھی اور تصرفات سے بھی،
اللہ اکبر، یعنی سارے پہلو. اور اگر ایک لفظ میں کوئی پوچھے نا غوث اعظم کی ساری زندگی کا باطنی احوال اور تعلق باللہ، تو ایک لفظ ہے توحید. کیا کہنے، کیا کہنے توحید. صاحب. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے لوگ، میں دیکھتا ہوں آج کے جو لوگ ہیں وہ بڑے تکلف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جی قبلہ. بڑے تکلفات ہیں، رسومات ہیں بیچ میں. جی سر. اس میں سے آپ نکلیں گے تو پھر آپ کو حقیقت جو غوث اعظم کے حقائق ہیں، ان کی ذات کے، صفات کے، کمالات کے، وہ پھر نصیب ہوں. ایک تو میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہ رہا ہوں ان کے اشعاری کی شکل میں. ان کا تعلق غوث اعظم سے دیکھیں کیسا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ اتنی کتابیں اتنی تھوڑی عمر میں اور تھوڑے وقت میں کیسے لکھی؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں یہ ہم نے تھوڑا ہی لکھی ہیں، ہمیں تو ذات القادر نے دست عبد القادر میں یوں تھما دیا جیسے چن قلم در دست کاتب. آہا، واہ واہ واہ. جیسے قلم کاتب کے ہاتھ میں. ہاں، قادر نے عبد القادر کے ہاتھ تھما دیا. واہ واہ واہ. قادر نے ہمیں عبد القادر کو سونپ دیا، اللہ اکبر. اور عبد القادر نے ہم پہ یوں تصرف کیا جیسے کاتب قلم پہ کرتا. اللہ تو اکبر. پھر اعلیٰ حضرت نے لکھا واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. واہ واہ واہ. اصفیا ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تلوا تیرا. تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا. کیا بات ہے. تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا. کیا بات ہے. اور سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، کیا جانے. خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. ہاں ہاں ہاں. تو تعلق باللہ کی یہ حد تھی قاری صاحب حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی، کہ جب آپ اپنی مسند غوثیت پہ جلوہ فروز ہو کے خطاب و کلام فرما رہے ہوتے تو سامعین میں کبھی کبھی خضر علیہ السلام بھی ہوتے تھے. جی جی. اور خضر علیہ السلام یاد رہے بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کو جس ہستی نے ڈیل کیا تو کبھی جوش نسبت محمدی میں کبھی دیکھا نا خضر تیزی سے جا رہے ہیں یعنی اوائڈ کر کے، تو آپ آواز لگاتے اے بنی اسرائیلی ذرا محمدی کی بات بھی. کیا خوبصورت. کیا کہنے، کیا کہنے. ناظرین کرام، حضور غوث پاک کا تعلق کے باللہ پہ قبلہ مجدی صاحب بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. جی مکرم ناظرین، اولیاء اللہ کی شان پر مبنی آپ اس خوبصورت پروگرام میں شامل ہیں اور بارگاہ غوثیت مآب کے اندر ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. قبلہ مجدی صاحب نے کمال کی بات کی. جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منبر پہ جلوہ فرما ہوتے تو ان کے لبوں سے جو پہلے الفاظ نکلتے، نور نکلتا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اور میں حمد کے حوالے سے خوشخبری ایک بڑا پیارا تحفہ دے رہا ہوں. بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، کچھ کلمات سرکار دو عالم نے بیان فرمایا کہ جب بندے کے لبوں سے وہ الفاظ نکلتے ہیں تو 30 فرشتے، ایک نہیں 30 فرشتے اس پر جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ لکھنے کے لیے جھپٹتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ الفاظ سرکار دو عالم نے بیان فرمایا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ. تو یہ کلمات ایسے یعنی الحمدللہ کا جو ورد ہے یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے. حضور قبلہ مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب قبلہ. حضور قبلہ یہ عطا فرمائیے گا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صحبت میں لوگ آتے تھے، آپ کی معیت میں آتے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، تو آپ کا انداز تربیت کیا تھا؟ اس پہ روشنی ڈالیے گا. دیکھیں جی، حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مجالس بنیادی طور پر 2 طرح کی تھی. ٹھیک. ایک کو ہم اپنے سمجھنے کے لیے مجالس علم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسری کو مجالس تربیت کہہ سکتے ہیں. یہ دونوں طرح کی مجالس ہوتی ہیں. جی حضور. ٹھیک. مجالس علم کا مطلب یہ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن کا اکثر حصہ تدریس میں گزرتا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کے احوال میں لکھا ہوا ہے کہ آپ 40 سے زیادہ اسباق لیسن آپ ڈیلی خود پڑھاتے تھے. اللہ. اور اس میں تمام علوم شامل تھے. اس میں گرامر، صرف، نحو، حدیث، فقہ، اصول فقہ، تفسیر، یہ سارے علوم خود پڑھاتے تھے. بالکل ٹھیک. خود ان کا درس دیتے تھے، لیکچر دیتے تھے. یہ تو ظاہری علوم کی بات ہو گئی. اور اس کے بعد پھر خصوصی مجالس. اچھا، اس میں یہ ہے کہ خصوصی مجالس میں بھی پھر درجہ بندی. ایک درجہ بندی یہ کہ جو مبتدئین ہیں، جو ابتدائی عام لوگ ہیں، عمومی جن کو تربیت کی ضرورت ہے،
ان کے لیے مجالس الگ منعقد ہوتی، اور پھر جو سلیکٹڈ خواص ہوتے ان کے لیے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصی مجالس ذکر کرتے. پھر جو مجمع عام میں حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطابات ہوتے عوامی جلسوں میں، وہ الگ ہوتے تھے. تو یہ 4 طرح کے جو آپ کے اسالیب ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں. اور یہ جو پڑھانے والے ہیں، اساتذہ ہیں جو ان مناصب پر موجود ہیں، وہ اس کی فرق کو، اس کی نزاکت کو اور اس کے تقاضوں کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں. جی مفتی صاحب. تو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس کو جب اس ترتیب کو ویژولائز کرتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کہہ لیجئے کہ پلے گروپ سے لے کر پی ایچ ڈی تک، اللہ اکبر، واہ 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 واہ، یہ جو تمام مراتب اور درجات ہیں، حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام مراتب میں اپنے پاس بیٹھنے والوں کو درجہ بدرجہ انہیں ان مناظر تک لے کے جاتے. تو پھر خواص کی مجلس جو ہے، اب وہ ظاہر ہے جس کو حضرت امیر خسرو نے شاید یوں ہی کہا ہے کہ نمی دانم چے منزل بود سبحان کے من بودم، وہ جو احوال ہیں، وہ جو اسرار و رموز کی باتیں ہیں، وہ اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات اور معارف اور قرب الہی کی جو خاص باتیں ہیں، وہ ظاہر ہے عام لوگوں کے سامنے یا ان مبتدئین کے سامنے تو نہیں کی جا سکتی. ایک کامل شخصیت، ایک کامل مدرس، ایک کامل ٹیچر، مربی، تربیت فرمانے والا، اگر ہم اس پورے سینیریو میں اگر ہم دیکھیں تو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مطابق، اس پورے اسلوب کے مطابق آپ چلا کر چلتے تھے. اور خانقاہ کا نظام، ادارے کا نظام، تربیت کا نظام، وہ پورے کا پورا. اور میں اس پہ یہ ایڈ کرتا چلوں کہ آگے جو ہمیں حضور علیہ السلام سے یہی منہج ملتا ہے، حضور کی سیرت مبارکہ سے، اسے ہی تمام صوفیاء نے اپنایا، اسے ہی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور عہد حاضر تک اور آنے والے وقتوں میں بھی جس طریقہ کار نے پریویل کرنا ہے نا امت کی تربیت اور اصلاح کے لیے، اس کے نشان حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت شکریہ قبلہ مفتی صاحب. حضور قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب بعض ایسی کرامات کو منسوب کیا جاتا ہے، منسوب نہیں ہے، منسوب کیا جاتا ہے جو قابل اعتراض ہیں، اس پہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہم وہ تو اعتراض ہو تو پھر بندہ کچھ فرمائے. قاری صاحب صحیح دیکھیں، جو کرامت کی دنیا ہے نا جی، وہاں صرف یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جس کے ہاتھ پہ صادر ہو رہی ہے اگر وہ غوث اعظم ہے جی، تو پھر اس پہ اعتراض گناہ کبیرہ ہے، بلکہ آپ کو ایمان سے بھی ہاتھ دھونے پڑ سکتے ہیں. میں نے آپ کو یاد ہے پہلے ایک معجزہ کرامت ہے، ایک استدراج ہے. معجزہ نبی کے ہاتھ پہ ایک خرق عادت واقعہ کو کہتے ہیں، ایک محیر العقول، ایک سپر نیچرل واقعہ جس کو عقل نہ مانے، عقل عاجز آ جائے. اور کرامت جو اللہ کے کسی دوست، ولی، صاحب شرع جو کہ متبع سنت شخص ہے، اس کے ہاتھ پہ صادر ہوتی ہے. ایک ایسا شخص ہے جو کافر ہے یا فاسق ہے یا فاجر ہے یا کوئی جادوگر ہے یا کوئی بے دین آدمی ہے، زندیق ہے، تو اس کے ہاتھ سے بھی اگر کوئی خرق عادت واقعہ ہو رہا ہے تو وہ بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کرامت بھی نہیں ہے، وہ معجزہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل. تو اس لیے کرامت جو ہوگی، اور کرامت ضروری یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی مردہ ہی زندہ کرنے سے کرامت ہوگی یا بیڑا ڈبا ترائیں گے تو پھر ہی کرامت ہوگی. غوث اعظم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کرامت ہے قاری صاحب. واہ 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 واہ. کرامت ایک حصی ہوتی ہے، ایک معنوی. ٹھیک ہے. اور غوث پاک، داتا صاحب، مجدد پاک، یہ تینوں امام رحمہم اللہ اس پہ متفق ہیں. میں تینوں کے نام اس لیے لیتا ہوں کہ یہ سارے ائمہ ہیں تصوف کے، یہ صرف ولی یا بزرگ نہیں ہیں، یہ ایتھارٹیز ہیں. ان کا قول بطور سند و حجت پیش کیا جاتا ہے تصوف میں. جب بات آئے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی کسی کو ہوا میں اڑتا دیکھو تو اسے ولی نہ سمجھو، مکھی بھی اڑ جاتی ہے ہوا میں، اللہ، جب تک کہ شریعت مطہرہ کا پابند نہیں ہے. کسی کو پانی پہ چلتے دیکھو تو اس کو بھی بزرگ نہ سمجھو تا وقت کہ وہ شریعت کا پابند نہ ہو، ورنہ تو ایک چپٹی لکڑی کی وہ بھی تیر جاتی ہے پانی پہ. تو کرامت کے بارے میں قاری صاحب غوث پاک کا نظریہ کاش لوگوں کو پتہ ہوتا اور کوئی بتاتا جی پبلکلی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کرامت والے لوگ نہیں، یہ استقامت کی دنیا کے لوگ ہیں. الاستقامت فوق الکرامہ. فوق الکرامہ. کرامتیں تو وہاں ہر وقت ہاتھ باندھ کے کھڑی رہتی تھی. ایک خادم نے وضو کا لوٹا ایسے رکھا کہ اس کی ٹوٹی کا قبلہ رو نہیں تھی.
یہ تھا تربیت کا معیار غوث پاک کا. جی جی تو جلال سے خادم کو بھی دیکھا اور لوٹے کو بھی, تو لوٹا خود ہی گھوم کے قبلے کی طرف. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو خادم کو یہ تربیت کی کہ غوث پاک کا خادم ہو, اسے یہ نہ پتہ ہو پوزا کیسے رکھتے ہیں. کیا کہنے کیا کہنے. یہ لیول باریکی ہے. یہ دیکھیں آپ کبھی سوچیں کہ غوث پاک کی بارگاہ میں تو جو پرندے اڑتے تھے وہ بھی تربیت یافتہ ہوتے تھے کہ یہاں پرواز میں بھی کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. اللہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا کرامت کے بارے میں نظریہ کوئی ایسا نہیں جیسا ہم کوئی اس کو وہ کوئی آئیڈیلائز نہیں کرتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کرامت کا ذکر بھی ولی کے لیے ناپسندیدہ چیز ہے. جی جی. ہاں, اصل ان کا جو میدان ہے وہ معارف الہیاں ہیں, تعلق باللہ ہے. فاسق فاجر لوگ آئیں راہ ہدایت پہ, توبہ کریں, ذکر فکر پہ لگیں. غوث پاک کے گھر چور آ جائے, قاری صاحب سوچیں. اللہ اکبر. یار غوث پاک کو کاش لوگ جانتے. قاری صاحب چور چوری کرنے آ گیا, وجہ کیا تھی بھلا؟ غوث پاک کا جو جبہ مبارک تھا نا, یہ عباسی خلیفہ کے جبے سے قیمتی ہوتا تھا. اللہ اکبر. اور اندر ٹاٹ کا بوریا ہوتا تھا جو میرے جیسا انگلی مارے تو زخمی ہو جائے. اس جبے کے اندر جو آپ نے ٹاٹ پہنا ہوتا تھا. اللہ اکبر. اوپر چونکہ آپ کی آپ فقہ حنبلی کے اس وقت عالم اسلام میں اتھارٹی مجتہد و مفتی ہیں. ٹھیک. عالم اسلام میں. جی. اس لیے آپ کو پھر اس عالمانہ شان سے رہنا پڑتا, دین بیان کرتے. جب وہ منصب اعلیٰ ملا اس وقت تو لوگ سمجھتے پیر بڑا امیر ہے. جبہ اتنا قیمتی, بادشاہ خلیفہ نے جاسوس چھوڑے ہوتے تھے کہ پتہ کرو یہ کس مارکیٹ سے کپڑا لیتے ہیں غوث پاک. حسد ہوتا تھا. تو چور نے سمجھا کہ بڑا امیر پیر ہے. حضور غوث پاک کے گھر میں قاری صاحب کبھی کرنسی انٹر نہیں ہوئی تھی. اللہ اکبر. سکہ اشرفی کبھی غوث اعظم کی گھر کی چار دیواری میں داخل نہیں ہوئی ساری زندگی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور یہ آقا کریم علیہ السلام کی وہ سنت ہے جو شاید غوث پاک کے علاوہ کسی کو نصیب ہوئی ہے امت میں. اللہ اکبر. تو آپ کے گھر وہ چور سمجھا بڑے خزانے ہوں گے, پیر صاحب اتنے امیر ہیں. اب چور آیا, ڈھونڈا ککھ بھی نہیں, ذکر فکر مصلی عبادت ہو رہی ہے. تو آپ جب فارغ ہوئے, چھپا ہوا تھا, فرمایا آواز دی باہر آ جاؤ, جو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ یہاں نہیں ہے, اللہ اور جو یہاں ہے وہ تمہیں کہیں اور ملنا نہیں. ماشاءاللہ. باہر نکلے, پکڑا, گلے سے لگایا اور ولایت عطا کی. کیا کیا. خضر علیہ السلام آئے, کہا حضور فلاں علاقے کا ابدال فوت ہو گیا ہے. جی جی. تو آپ نے فرمایا میں نے تیار کر دیا, اس کو لے جاؤ. واہ واہ واہ. یہ تھا غوث پاک کا نگاہ غوث انداز عطا و فیض. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. قبلہ مفتی صاحب آپ کے ہی متعلق سوال ہے اور آپ فیض عالم کی بارگاہ کے منظور نظر ہیں. اللہ پاک نے آپ کو چنا ہوا ہے. سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے قبلہ مفتی صاحب کے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ دونوں عظیم شخصیات ہیں, حسنی شہزادے ہیں. ان کا جو زمانہ ہے وہ کتنا قریب ہے, اس کے حوالے سے کچھ مطلب. اللہ اکبر. یہ بہت ضروری ہے لوگوں کے لیے جاننا بھی, اور یہ صرف حضور سیدنا غوث پاک, حضور داتا صاحب علیہ الرحمہ نہیں, اور بھی بہت ساری شخصیات ایسی ہیں. مثلا حضور خواجہ غریب نواز, ان کے بارے میں, اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. لیکن حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 1 رمضان 470 ہجری میں ہے. ٹھیک ہے. آپ کی ولادت باسعادت. اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 400 اللہ 400 ہجری میں ہے. اللہ 70 سال پہلے, یعنی پورا 70 سال کا گیپ ہے. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 65 ایئر 65 سال ہے, جو آپ کے مزار شریف پر کتبہ مبارک ہے اس کے مطابق 65 سال آپ کی عمر مبارک ہے. اور حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ 11 ربیع الثانی 92 سال کی عمر میں حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا ہے. تو آپ کے سوال کا اسپیسیفک آنسر یہ ہے کہ 70 سال کا گیپ ہے سن ولادت میں. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے ہیں 70 سال, اور 70 سال کے بعد 470 ہجری میں حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے. یہ ظاہر کی دنیا ہے جس میں ہم ان چیزوں کو کیلکولیٹ کرتے ہیں, لیکن جو باطن کی دنیا ہے, جو روحانیت کی دنیا ہے, اس کے احوال دوسروں سے مختلف ہیں. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حضور سیدنا غوث خواجہ غریب نواز تشریف لاتے ہیں, تو ظاہری زمانے کے اعتبار سے گیپ ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو روحانی ربط ہے, جو روحانی رابطہ ہے, جو اکتساب فیض ہے, وہ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ایسے لگتا ہے جیسے قرب زمانی ہے. جی.
سمجھ آ گئی. تو یہ میں نے اس کی وضاحت اس لیے بھی کر دیا کہ اگرچہ بعد میں ہیں, واہ واہ واہ, اگرچہ بعد میں ہیں, لیکن جو روحانی قربت ہے ماشاءاللہ حضور علیہ بعد السلام زمانی ہے, بعد روحانی نہیں. بود روحانی نہیں. اچھا یہ قرب کی بات ہو رہی ہے قبلہ مفتی صاحب, اور وقفہ بھی بڑا قریب ہے, اجازت ہو تو میں اس کی جانب بڑھ جاؤں. ضرور جناب. ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. جی ناظرین مکرم, اولیاء اللہ کی شان پر مبنی اور حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان پر الحمدللہ پروگرام کر رہے ہیں. ہمارے لیے اعزاز ہے, ہمارے لبوں پہ حضور فیض عالم کا نام ہے, ہمارے لبوں پہ حضور غوث پاک کا نام ہے. حضور قبلہ ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ مقام غوثیت کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. سبحان اللہ. مفتی عطا فرمائیں. ایک ربائی فارسی کی یاد آ رہی بار واہ بار واہ, غوث پاک کی بارگاہ میں کہ اے عاشق مستانہ عبد القادر, آہا, اے عاشق مستانہ عبد القادر, میں نوش ز پیمانہ عبد القادر, اللہ اللہ اللہ, میں نوش ز پیمانہ عبد القادر, احوال تو فرزانگی آموز جہاں باد, جی جی جی, احوال تو فرزانگی آموز جہاں باد, اے دل شدی دیوانہ عبد القادر. واہ 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 واہ. تو غوث پاک کے تو دیوانے جو ہیں حضرت خواجہ غوث بہاءاللہ زکریا, اے دل شدی دیوانہ, شودی دیوانہ. ہائے ہائے ہائے, واہ تو واہ غوث پاک کے دیوانوں کا یہ حال ہے تو فرزانوں کا عالم کیا. حضرت سیدنا خواجہ بہاؤالدین زکریا دل ملتانی, والوں نے نقطہ نکالا جی, مفتی صاحب دل والے, اسی لیے سنایا. واہ واہ, چشتیوں کا ذوق ذرا کیا کہہ رہے دوسروں ہیں, سے فوراً وہیں بولے. اس ربائی میں جو دل پہ وقف کرنا ہے, ہائے ہائے ہائے, یہ اگلی بات ہے. اے دل, اے دل شدی دیوانہ ہے. ہائے, سبحان اللہ. یہی بات ہے, دل والوں کی بات ہے قاری صاحب, دل والے ہی سمجھ سکتے ہیں. کیا کہنے. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خود شاعر بھی ہیں, میں اس لیے بھی ان کی نظر کر رہا ہوں, صاحب دیوان شاعر ہیں. کیا کہنے. تو حضور غوث اعظم کے مقام غوثیت کے حوالے سے قاری صاحب ایک دو باتیں یہ اس لیے عرض کر دوں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف صوفیوں نے, ولیوں, بزرگوں نے خود ہی یہ غوث کتب ابدال. مسند احمد میں حدیث صحیح ہے ابدال کے بارے میں, اس کو کہتے ہی حدیث ابدال ہیں. اس کی تخریج میں نے کی تھی, مقدمہ لکھا تھا رجال الغیب کتاب کا, حضرت پیرزادہ علامہ اقبال احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے لکھوایا تھا, بڑی محبت سے, بڑی شفقت سے. تو اس میں پوری تحقیق کی تھی کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں ہر دور میں شام میں صرف 40 ابدال رہیں گے, اللہ, ملک شام میں. ٹھیک ہے. وہ کیا کریں گے؟ صحابہ کرام کو مختلف مواقع پر ان لوگوں کی بھی نشاندہی کی کہ یہ جو اہل تصرف لوگ ہیں. اب غوث کا لغوی معنی ہے مددگار, فریاد رس. جی, فریاد رسی بندوں کی کرنا یہ اللہ کی سنت ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اخلاق سے متخلق ہونا یہ صوفیاء کا بنیادی مطمع نظر ہوتا ہے. واہ 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 واہ, صفات کے مظہر ہوتے ہیں. مظہر ہونا, واہ واہ, متخلق بھی اخلاق, تخلقوا باخلاق اللہ, یہ ہے وہ منصب جو کسی بندے اور بشر کے لیے معراج ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ. صفات الہیہ کا مظہر ہونا, جسے علامہ نے آسان کر دیا اردو میں, اس لیے وہ شعر پڑھتا ہوں کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ. جی, ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ, غالب و کار آفری, کار کشا, کار ساز. تو حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے. اس لیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس منصب کے اقطاب, ابدال, نجبا, نقبا جو آپ کے دور میں بھی آپ کے تابع لوگ بھی تھے اور بعد میں بھی ہیں, اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے قیامت تک رہیں گے. وَمَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا فِيهَا كُتُبٌ, کوئی ایک بستی ایسی نہیں ہے جس میں اللہ کا کوئی ایسا ایک پیارا نہ ہو جس کی وجہ سے بارشیں برستی ہیں جو حدیث میں آیا, جس کی وجہ سے فصلیں اگتی ہیں, جس کی وجہ سے جنگوں پر فتوحات ہوتی ہیں. اور صحابہ برا بن مالک کو کہا کرتے یا براء اقسم علی ربک, اے براء اپنے رب کو قسم دے کہ رب ہمیں فتح تھا. صحابہ میں بھی ایسے لوگ, اولیاء اللہ موجود ہوتے ہیں. قبلہ مفتی صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ہے, اور کیونکہ سوال میرے پاس لکھا ہوا ہے کہ مقام غوثیت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں. کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا کہ مقام غوثیت پہنچ ہی کوئی نہیں سکتا, نہ ہمارے پاس ایسا علم ہے. کچھ جھلک آپ عطا فرمائیں. جی, میں حضرت نے بڑی خوبصورتی سے اس کو واضح فرمایا ہے. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم جس عہد میں گزر رہے ہیں, جی, جو عہد ہم دیکھ رہے ہیں اور جس عہد کے لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں, میں تو اس میں یہ خواہش بھی کرتا ہوں, کہتا بھی ہوں کہ بندہ مومن خالص بن جائے. اللہ اکبر, اللہ, خالصتاً لوجہ اللہ الکریم.
ہم صرف حضور سیدنا غوث پاک اور ان پاکیزہ ہستیوں سے اگر اتنی برکت حاصل کر لیں کہ ہم اپنے ہر عمل میں اخلاص پیدا کر لیں، ہم اس کام کو صرف اللہ کے لیے کر لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ پہلی سیڑھی اور ابتدا ہوگی کہ جس کو ہم آگے بڑھا کے ہم آگے چل سکتے ہیں۔ اور حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے عمل اور کردار سے اور اپنی سیرت سے امت کو جو رہنمائی دی ہے، میں نے جمعہ کے خطابات پر بھی یہ بات کی ہے، آپ نے اپنی کرامات سے لوگوں کو متاثر نہیں کیا ہے، اللہ بالکل نہیں کیا، لیکن صاحب کرامت کیا سراپا کرامت ہیں، جی جی اللہ رب العزت نے ظہور فرمایا، صحیح، لیکن آپ نے جو طریقہ کار امت کی فلاح کے لیے اختیار فرمایا ہے وہ عملی زندگی کا، وہ تعلیم اور تربیت ہے، واہ واہ، وہ اس جہان کی عمومی لوگوں کے لیے بات ہے۔ باقی جہاں تک رسائی ہے اور جہاں تک ان کی پرواز ہے تو اس کے لیے تو مولانا روم کا یہ جو فرمان ہے، آپ کا جو شعر ہے کہ چوں محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء۔ کیا خوبصورت، کیا کہنے مفتی ثقیب اللہ، اللہ پاک آپ لوگوں کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ اصل میں مجدی صاحب، ناظرین اور قبلہ مفتی صاحب، جب یہ علم کا ریلا چلتا ہے تو ان کو روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور بڑی مشکل سے میں سبحان اللہ کہہ کے، اور کوئی ہو اسکالر تو میں آرام سے روک لیتا ہوں، لیکن کیونکہ یہ بہت بڑے لوگ ہیں اور بڑی بات ہے، قبلہ مجدی صاحب روحانیت کا جب بات کرتے ہیں تو یہ تو کمال کر دیتے ہیں، اور مفتی صاحب بیٹھے ہی اس تاجدار کی بارگاہ میں ہے، ان کے پیچھے حضور فیض عالم کا فیض جاری ہوتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقام غوثیت آپ دیکھیں کہ آپ جب منبر واعظ پہ جلوہ فرما ہوتے اور سرکار دو عالم کا سراپا بیان کرتے نا، ناظرین توجہ فرمائیے گا، جب سرکار دو عالم کا سراپا بیان کرتے، ہم بھی بیان کرتے ہیں، سرکار دو عالم کا سراپا جب غوث پاک بیان کرتے، ادھر سرکار کا سراپا بیان کر رہے ہوتے تھے، ادھر دیدار مصطفیٰ کر رہے ہوتے تھے۔ کیا آپ کا مقام ہے، رتبہ ہے۔ میں حضور قبلہ حضرت علامہ آپ چونکہ حسنی حسینی سید ہیں، کیا بات ہے، جی، میں اس پہ آپ کی بات پہ یہ عرض کیے دیتا ہوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شجرہ مبارک بیان کر رہے ہوتے تھے، حضور کا نسب مبارک کے ساتھ حضور کا چہرہ انور، حسن مبارک، تو بیٹھے ہوئے حضور سیدنا غوث پاک میں حضور کی شبیہ مبارک عکس دیکھ رہے ہوتے ہائے ہائے اللہ اکبر، اللہ کیا کہنے، کیا کہیں۔ ناظرین اکرام، میں حضور قبلہ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد شہزاد مجددی دامت برکاتہ القدسیہ کا بہت مشکور و ممنون ہوں، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب خطیب اعظم داتا دربار، اللہ پاک ان سب احباب کو سلامت رکھے، اور جناب الحاج محمد رفیق زیاد صاحب پاکستان میں سینکڑوں ان کے ثناخان ہیں، اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے، منقبت بحضور غوث الورا پیش کر رہے ہیں الحاج محمد رفیق زیاد صاحب۔ دامن گناہوں سے برا اور تار تار ہے، دامن گناہوں سے برا اور تار تار ہے، میرا تمہارے نام سے میرا وقار ہے، میرا تمہارے نام سے میرا وقار ہے، یا غوث پاک آپ کے در کا فقیر ہوں، یا غوث پاک آپ کے در کا فقیر ہوں، جو بھی تمہارا ہو گیا وہ تاجدار ہے، جو بھی تمہارا ہو گیا وہ تاجدار ہے، میرا تمہارے نور سے مجھ کو ضیاء ملی، میرا تمہارے نور سے
مجھ کو ضیا ملی، بغداد والے آپ سے دل میں بہار ہے، بغداد والے آپ سے دل میں بہار ہے، میرا تمہارے نام سے میرا وقار ہے،